اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ گھر میں نظر آنے والی چھپکلی کو مارنا چاہیے یا نہیں، یا پھر یہ کہ کیا ہمارے پالتو جانور مرنے کے بعد جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آئیے انہی دلچسپ سوالات اور ان پر اسلامی اسکالر مفتی طارق مسعود کے جوابات کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہی وہ کچھ سوالات ہیں جو مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھے گئے، اور ان کے جوابات ہمیں اسلامی نقطۂ نظر سے جانوروں اور خاندانی زندگی پر ایک گہری نظر ڈالنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گھر میں عام طور پر پائے جانے والے کیڑے مکوڑوں کی اور ان سے نپٹنے کے کیا احکامات ہیں۔ یہاں مکڑیوں اور چھپکلیوں کے بیچ ایک بہت واضح فرق بتایا گیا ہے۔ مکڑیوں کو مارنے کی اجازت تو ہے، لیکن صرف تب جو وہ تکلیف یا گندگی کا باعث بن رہی ہوں۔ دوسری طرف چھپکلیوں اور گرگٹ کو مارنے کی باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے اور اسے ثواب کا کام کہا گیا ہے۔ اس کے پیچھے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ چھپکلی اور گرگٹ جیسی مخلوق میں انسان سے ایک فطری دشمنی پائی جاتی ہے، مطلب یہ کہ یہ ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور اس کام کو یعنی چھپکلی کو مارنے کے عمل کو فیصلہ کن انداز میں انجام دینے کا اجر بہت بڑا ہے، سونے کیا۔ لیکن یہ اجر اس بات پر منحصر ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم دی جائے۔ ایک ہی وار میں مارنے پر سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر مارنے میں دیر لگے اور جانور تڑپتا رہے تو ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی کیڑے مکوڑوں کی بات۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی دلچسپ سوال کی طرف کہ ہمارے پالتو جانور مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا کہ کیا وہ جانور جنہیں ہم نے اتنے پیار سے پالا، کیا وہ آخرت میں جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی براہ راست مذہبی متن یا حدیث اس عام امید کی تصدیق نہیں کرتی کہ ہمارے دنیاوی پالتو جانور خود بخود ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر جنت جہنم نہیں تو جانوروں کا حشر کیوں ہوگا؟ یہاں اللہ کے کامل انصاف کا مظاہرہ مقصود ہے، یعنی دنیا میں کسی جانور نے دوسرے جانور کے ساتھ جو زیادتی کی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ سب مٹی ہو جائیں گے۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ اگرچہ جانوروں کا جنت میں جانا طے نہیں ہے، لیکن اگر جنت میں کسی شخص کے دل میں اپنے اسی پالتو جانور کی شدید خواہش پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور یہیں سے پالتو جانوروں کی بات ایک بڑے سماجی مسئلے اور جدید طرز زندگی پر ایک تنقید کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہاں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ صحبت کے لیے پالتو جانور رکھنے کا یہ جو کلچر ہے، یہ دراصل مغربی معاشروں سے آیا ہے، جہاں خاندان کا تصور کمزور ہو گیا ہے اور لوگ بچوں کی ذمہ داریوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ گھر میں ایک نئے بچے کی آمد سے جو رونق اور خوشی ملتی ہے وہ بے مثال ہے اور اس کا کوئی نیم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں دو بالکل مختلف طرز زندگی کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے جدید آئیڈیل، ایک بڑا عالیشان گھر لیکن خالی، اور دوسری طرف ہے فطری آئیڈیل، ایک چھوٹا سا گھر لیکن بچوں کی ہنسی اور شرارتوں سے بھرا ہوا، جسے اصل خوشی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کی پرورش اور ان کے ساتھ وقت گزارنا والدین کے لیے ذہنی سکون اور روحانی خوشی کا ایک قدرتی ذریعہ ہے، یہاں تک کہ یہ درجنوں ذہنی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اچھا، تو اس سب کے بعد اگر پھر بھی جانور پالنے ہیں تو پھر کون سے جانور پالنے کی سفارش کی جاتی ہے؟ تو جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ ان جانوروں کے حق میں ہے جو نہ صرف جائز ہیں بلکہ انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہیں، جیسے کہ بکریاں اور بھیڑیں، گائے اور بھینسیں اور مرغیاں۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے عملی فوائد۔ ان جانوروں سے ہمیں خالص دودھ، گوشت اور انڈے ملتے ہیں۔ یہ نہ صرف خاندان بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں، اور یہ انبیاء کی سنت بھی رہی ہے۔ اس کے برعکس بلی جیسے جانوروں کو رکھنا جائز تو ہے، مگر ان کا کوئی خاص عملی فائدہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک بھرپور اور مطمئن زندگی کا راز کیا فطرت سے جڑے رہنے میں ہے، یا پھر جدید رجحانات کو اپنانے میں؟